نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ کل رات ایک خبر موصول ہوئی اور اس خبر کی وضاحت کرنا مجھے ضروری لگا، اس لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دراصل گہنا وسشٹھ اس نام کی ایک بہن ہے، یہ پنڈت پریوار سے ہیں۔ پہلے یہ نان مسلم تھی، ظاہر سی بات ہے پنڈت پریوار سے ہیں۔ اب انہوں نے فیضان نام کے ایک لڑکے سے شادی کی ہے، نکاح ہو گیا، اسلام قبول کیا۔ اس صورت کے اندر بہت سارے لوگ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور شادی کی ہے، تو بہت سارے لوگ جو ان کے پرانے دھرم سے ان کا تعلق تھا وہ لوگ ناراض ہیں اور اس کو لو جہاد کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر دوں، پھر اپنے اصل مدعے پر آتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اس بات کو سمجھ لیجئے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، چاہے ہمارے مسلمان بھائیوں یا غیر مسلم بھائیوں، لو جہاد اس طریقے کا کوئی بھی لفظ شریعت کے اندر، قرآن کے اندر، سنت کے اندر نہیں ہے۔ آپ اس لفظ کے اندر خود دیکھ لیجئے، لو یہ انگلش کا لفظ ہے اور جہاد یہ عربی کا لفظ ہے۔ لو اور جہاد کوئی تک بنتا ہے، کوئی لاجک بنتا ہے، اس طریقے کا کوئی لفظ نہیں ہے اور نہ اس طریقے کا کوئی کام ہمارے یہاں ہے۔ بلکہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، میں جو بات اب کہنے جا رہا ہوں یہ اصل مدعا بھی ہے۔ میرا یہ کلپ کسی بھی عالم کو، کسی بھی مولوی کو، کسی بھی مفتی کو دکھا کر کے پوچھ لینا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص یا کوئی لڑکی، دھیان سے سنیے گا یہ بات، اگر کوئی غیر مسلم لڑکا کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اسلام مذہب قبول کرتا ہے، یا کوئی غیر مسلم لڑکی کسی مسلمان لڑکے سے صرف شادی کرنے کے لیے اسلام دھرم قبول کرتی ہے، تو ان کے اس اسلام میں آنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسلام میں آنے کا اعتبار صرف تبھی ہوگا جب اسلام کی کسی خوبی سے وہ متاثر ہو کر کے اسلام قبول کرے۔ ہمارے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان لڑکے سے یا کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیتا ہے، ہمارے یہاں اس اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں لو جہاد کا تو کوئی، پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لو جہاد کی کیا حیثیت ہوگی پھر ہمارے یہاں، جب اس طریقے کا کلمے کا ہی ہمارے یہاں اعتبار نہیں ہے، یہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو پھر اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ البتہ میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ تمام لوگوں سے کرتا ہوں، یہ جو بہن گہنا وسشٹھ ہیں، ان کے بارے میں دعا کیجیے گا۔ اگر انہوں نے واقعی دین اسلام سے متاثر ہو کر، اس کی کسی خوبی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، پروردگار ان کو صحت تندرستی دے، پروردگار ان کو جمائے رکھے، اللہ پاک ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے، یہ جو فلم بنی تھی کیرلا اسٹوری اور کشمیر فائل، اس کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کسی ویڈیو کے اندر کہ جب امریکہ کے اندر 9/11 کا حادثہ ہوا اور اس کو اسلام مذہب کے ساتھ جوڑا گیا، زبردستی تھوپا گیا، اس کے بعد سے آج تک دین اسلام وہاں تیزی سے ہی پھیلا ہے۔ جب جب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں نے کشمکش میں ہی صحیح دین اسلام کو پڑھنا شروع کیا، سیکھنا شروع کیا، ان کے اندر جو الزامات تھے ان کو سمجھنے کی کوشش کی، یہیں پر وہ اسلام کو پڑھنے لگے، اسلام پر اسٹڈی کرنے لگے، اسلام کو سمجھنے لگے، اور اسلام کی خوبیاں ایک ایک کر کے ان کے دل میں اترتی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے کی فلمیں بنا کر ان لوگوں نے 200-300 کروڑ تو کما لیے، چاہے انہوں نے کسی کے اوپر بھی ٹپنی کی ہو، کچھ بھی کہا ہو، کسی بھی طریقے کا ٹویٹ کیا ہو، لیکن بس انہوں نے ہمارے دھارمک جذباتوں کو تسکین پہنچانے کے لیے، سکون پہنچانے کے لیے فلمیں بنائی دی۔ ہم نے ان کی فلموں کو ہٹ کرا دیا، آپ کو کچھ نہیں ملا، ہمیں بھی کچھ نہیں ملا۔ بس اس ایکشن کا ری ایکشن یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اسلام کے بارے میں کشمکش کا شکار ہو کر اس کو پڑھنا شروع کر دیے ہیں، اور اب پڑھتے پڑھتے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اس طریقے کی خبریں روزانہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانیت کو ہدایت دے۔